ٹائپس آ جاتے ہیں، ان تمام کے اوپر اس طرح سے شارٹ کٹ ٹرکس ہم نے دیے ہیں جن کی مدد سے آپ کوئی بھی کویشچن 2 سے 3 سیکنڈ میں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹیسٹ میں ٹوٹل 20 سیکنڈز ہوتے ہیں ایک کویشچن کو سولو کرنے کے لیے. اگر آپ کو شارٹ کٹ ٹرکس نہ آتے ہو تو آپ. السلام علیکم جینٹلمین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو الائنس فورسز اکیڈمی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر بھی ہم موسٹ ریپیٹڈ اکیڈمک کویشچنز ڈسکس کریں گے. جس طرح اس سے پہلے 2 ویڈیو لیکچرز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اکیڈمک کے اوپر. آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ 20+ ویڈیو لیکچرز کا یہ سلسلہ ہوگا اور اس میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اکیڈمک کے موسٹ ریپیٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ساری کرواؤں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. تو یہ اسی سیریز کا تیسرا ویڈیو لیکچر ہے. اس سے پہلے 2 لیکچرز موسٹ ریپیٹڈ اکیڈمک کویشچنز کے اوپر ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو یوٹیوب چینل پر جائے اور لازمی دیکھیں، یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سیریز کا تیسرا لیکچر ہے. لیکچر کے دوران میں آپ کو جو پوائنٹس بتاؤں، جو چیزیں میں آپ کو ساتھ شیئر کروں، لیکچر کے دوران میں جو بھی ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کی لازمی یا تو اسکرین شاٹ لیا کریں یا آپ اپنے ساتھ لکھا کریں. اگر آپ اپنے ساتھ لکھتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس ویڈیو کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو ریپیٹڈ اکیڈمک کویشچنز دوں گا. ٹھیک ہے، اور ان کویشچنز کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن بھی ہوگی. ابھی آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کیا ہے. اس کے ساتھ دیکھیں کیلنڈر ٹائپ کویشچنز کے میں آپ کو شارٹ کٹ ٹرکس بھی اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا. ان ویڈیوز کے اوپر جو اس سے پہلے 2 ویڈیو لیکچرز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کے اوپر اسٹوڈنٹس نے کمنٹس کیے تھے کہ سر آپ وربل نان وربل کے بھی ہمارے ساتھ ٹرکس شیئر کیا کریں. تو اس ویڈیو کے اندر میں نے کیلنڈر ٹائپ کویشچنز کے ٹرکس شیئر کیے ہیں. انشاءاللہ ہر ویڈیو کے اندر میں آپ کو وربل کے ایک ٹائپ کے اوپر ٹرکس شیئر کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ٹیسٹ پاسنگ گارنٹیڈ کورس ہے جس کے اندر نوٹس ملتے ہیں، ٹیسٹ سے پہلے سلیکٹڈ MCQs ہم دیتے ہیں، آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں وربل نان وربل کے، تو اس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جس سے ہم ٹیسٹ کی پاسنگ گارنٹی دیتے ہیں. تو اگر کوئی اور لینا چاہتا ہے تو اس کی بھی میں ڈیٹیلز دوں گا. تو دیکھیں سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر کیا ہے. اس ویڈیو کے اندر PMA 154 لانگ کورس کے لیے کنفرمڈ کویشچن ہے. کنفرمڈ کویشچنز کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کے ٹیسٹ کے اندر کویشچنز 100% ہوں گے، لازمی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی بندے نے یہ پورا سیریز جو 20+ ویڈیو لیکچرز کا ہے، اگر کسی نے یہ کور کر لیا تو اس کے اکیڈمک کا بہت پورشن اس سے ہو جائے گا. وربل نان وربل کے ٹرکس اس کو آتے ہوں گے، کویشچنز اس کو آتے ہوں گے، اور اکیڈمک کا بہت حصہ اس سے کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو لازمی اپنے ساتھ نوٹ کر لیا کریں یا اس کی اسکرین شاٹ لازمی لیا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو جسٹ دیکھتے ہو تو یہ آپ کو تھوڑی دیر تک یاد رہیں گے، پھر یاد کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ان ویڈیو کے اندر میں نے انتہائی آسان الفاظ میں چیزوں کو لکھا ہے، چیزوں کو سمجھایا ہے، شارٹ کٹ ٹرکس بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کویشچن کیا ہے، وچ پریزیڈنٹ اسٹارٹیڈ دی کیوبن میزائل کرائسس. ٹھیک ہے، کیوبا کی میزائل کرائسس کس پریزیڈنٹ نے سٹارٹ کیے تھے؟ تو یہ امریکن پریزیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے، F کینیڈی، جس کو بعد میں قتل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جان F کینیڈی نے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں اس کے اوپر بہت سارے امپورٹنٹ کویشچن جو آپ کے لانگ کورس میں پوچھے جا سکتے ہیں، PMA 154 لانگ کورس میں یا نیکسٹ لانگ کورس میں پوچھے جا سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. تو یہ جو چیز ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن پورشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو بھی کویشچن ہوگا جو پاس پیپر کے اندر آیا ہے اس کے ساتھ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کے اندر میں نے اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ایڈ کی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ مرتبہ یہ سیم کویشچن ریپیٹ نہ ہو بلکہ یہاں سے آپ کے ٹیسٹ کے اندر کویشچنز آ جائے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جان F کینیڈی کون تھے، تو جان F کینیڈی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ تھے. کب؟ 1961 سے 1963 تک. ٹھیک ہے، تو اگر 1961 سے لے کر 1963 تک کوئی بھی ایونٹ آپ کو دیا جائے، اس دوران جو بھی موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے وہ آپ اپنے ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کہے کہ امریکہ میں یہ ایونٹ جو ہوا تھا یا یہ چیز جو ہوئی تھی تو اس ٹائم امریکہ کے پریزیڈنٹ کون تھے، تو آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ JF کینیڈی. ٹھیک ہے، 1961 سے لے کر 63 تک دیکھیں کہ کون سے اتنے فیمس ایونٹس ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوبن میزائل کرائسس میں کون سے امریکن پریزیڈنٹ انوالو، تو جان F کینیڈی. ٹھیک ہے، اور اس نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اچھا دیکھیں سوویت یونین کے کون سے تھے پریمیئر تھے، تو نکیتا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے تھے. ٹھیک ہے، جو ابھی کرنٹلی رشیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں اگر آپ سے پوچھے کہ کیوبا کا پرائم منسٹر کون تھے، تو فیڈل کاسٹرو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے 100% چانسز ہے آپ کے لانگ کورس میں پوچھنے کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ایکسپلینیشن ہم نے اپنے پیڈ کورسز میں جو ہمارے نوٹس ہیں اس کے اندر بھی ہم نے اس طرح کے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دیے ہیں ہر کویشچن کے اوپر. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم صرف کویشچن کا آنسر نہیں بتاتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیکسٹ نہ آ جائے، دوبارہ کوئی اور کویشچن پوچھے تو پھر آپ کیا کرو گے. تو ہم ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دیتے ہیں، یہ ہمارے پیڈ نوٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی نوٹس لینا چاہتا ہے تو اس کی میں لاسٹ میں ڈیٹیلز دوں گا. اچھا دیکھیں نیکسٹ کون سا ہے کہ سیکنڈ غزوہ آف اسلام.
اسلام کا سیکنڈ غزوہ کون سا تھا؟ ٹھیک ہے، تو سیکنڈ غزوہ کون سا ہے؟ احد، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں پہلا کون سا تھا، یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے فرسٹ بیٹل آف اسلام کون سا تھا یہ یاد کرنا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو لیکچر میں نے آپ کو نیمونک بتایا تھا، جس کی مدد سے آپ لوگ ڈیٹس کو آسانی سے یاد کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جنگ بدر کب لڑی گئی تھی، جنگ احد کب لڑی گئی تھی، یمامہ، جنگ خیبر، تو اس کا میں نے ایک آسان سا ٹرک بتایا تھا کہ اس کی مدد سے آپ سارے ڈیٹس یاد کر سکتے ہو۔ تو اگر کسی نے وہ ویڈیو لیکچر نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر بھی میں نے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں شیئر کی۔ اچھا دیکھیے اس کے ساتھ میں نے کچھ ریلیٹڈ پوائنٹس بھی لکھے ہیں۔ سب سے دیکھیے اگر آپ سے کوئی ٹیسٹ میں کویسچن آ جائے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے، تو وہ بھی جنگ احد تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے احد کیا ہے؟ احد ایک پہاڑی کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کویسچن بھی کافی مرتبہ پوچھا گیا۔ اچھا دیکھیے بدر کیا ہے؟ بدر مینس فل مون، ٹھیک ہے، تو بدر کی میننگ کیا ہے؟ فل مون۔ اور بدر کیا ہے؟ بدر ایک ویلیج کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے ٹیسٹ میں پوچھے کہ بدر از، تو بدر از ویلیج، احد از، احد ہل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچنز بھی کافی مرتبہ انیشیل ٹیسٹ میں پوچھے جا چکے ہیں۔ اچھا دیکھیے بدر از مین فل مون اینڈ اٹس اے ویلیج، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لغوی معنی ہے، لغوی معنی لغت میں، ڈکشنری میں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے 70 حافظ قرآن کس جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو جنگ یمامہ میں۔ یہ کویسچن بھی کافی مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ موسٹ ریپیٹڈ ہائی ییلڈ پوائنٹس ہے۔ اگر یہ کویسچن آپ کے ٹیسٹ میں نہ آئے تو یہاں سے کویسچن لازمی ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم اپنے لیکچرز میں بھی سمجھاتے ہیں، ہمارے پیڈ کورس میں بھی اور ہمارے نوٹس میں بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک نیکسٹ کویسچن، اچھا دیکھیے نیکسٹ کویسچن کیا ہے کہ اگر ایک مہینے کی پہلی تاریخ کو ٹیوزڈے ہے تو آپ بتائیں کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو کون سی دن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کویسچن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو کیلنڈر دکھاتا ہوں۔ اچھا دیکھیے یہاں پر کیلنڈر میں آپ لوگ ایک چیز چیک کر لیں، اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو منڈے ہے تو آپ دیکھیں نیکسٹ منڈے کب آ رہا ہے؟ 8 تاریخ کو، پھر نیکسٹ منڈے کب آ رہا ہے؟ 15 تاریخ کو، پھر اس کے بعد نیکسٹ منڈے کب آ رہا ہے؟ 22 تاریخ کو۔ تو اٹ مینس کہ پہلا منڈے اگر ہے آپ کے پاس 1 تاریخ کو، تو دوسرا منڈے آ رہا ہے 8 تاریخ کو، تیسرا منڈے آ رہا ہے 15 تاریخ کو، اور چوتھا منڈے آ رہا ہے 22 تاریخ کو۔ تو اگر آپ 1 سے 8 تک دنوں کا حساب لگائے تو یہ 7 دن بنتے، 8 سے 15 تک حساب لگائے تو یہ بھی 7 دن بنتے، 15 سے 22 تک حساب لگائے تو یہ بھی 7 دن بنتے۔ اٹ مینس کہ ہفتے کی ہر دن خود کو 7 دن بعد ریپیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہفتے کی ہر دن خود کو 7 دن بعد ریپیٹ کرتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں اگر ٹیوزڈے سے دیکھیں تو 9 تاریخ تک 7 دن بنتے، پھر 9 سے 16 تک اور دوسرے 7 دن بنتے، پھر 16 سے 23 تک اور 7 دن بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہی 7 دنوں کا حساب لگانا ہوتا ہے اور ہمیں ہمارا آنسر ملے گا۔ کس طرح؟ ابھی مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک مہینے کی پہلی تاریخ کو منڈے ہے تو آپ بتائیں کہ اس مہینے کی 23 تاریخ کو کون سی دن ہوگی۔ تو یہ انتہائی آسان ہے، آپ دیکھیں اگر اس کے ساتھ 7 دن جمع کر لیتے ہو تو آپ کے پاس منڈے آ جائے گا، اگر پھر 7 دن جمع کر لیتے ہو تو پھر آپ کے پاس منڈے آ جائے گا، اگر آپ پھر 7 دن جمع کر لیتے ہو تو آپ کے پاس پھر منڈے آ جائے گا، تو ٹوٹل بن جائیں گے 22 دن۔ اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور جمع کر لیتے ہو تو یہ آپ کا ہو جائے گا 23 کو آپ کے پاس ٹیوزڈے ہوگا۔ کس طرح؟ ابھی میں آسان الفاظ میں بتاؤں، 3 مرتبہ میں نے 7 کو ایڈ کیا، تو اگر یہ 3 7 آپ جمع کر لیں تو یہ 21 بنتے۔ تو اگر ایک کے ساتھ میں 21 جمع کر لوں تو میں ڈائریکٹ بھی لکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس 22 تاریخ کو منڈے ہوگی۔ اگر 22 تاریخ کو منڈے تو 23 کو کیا ہو جائے گی؟ ٹیوزڈے۔ دیکھیں 22 کو منڈے ہے نا۔ میں دوسرا ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں دوسرے ایگزامپل کو بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ آ جائے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک مہینے کی 4 تاریخ کو ٹیوزڈے ہے اور آپ بتائیں کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو کون سی دن ہوگی، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر آپ اس کے ساتھ 7 دن جمع کر لیتے تو 11 تاریخ کو بھی تھرسڈے ہوگا، اگر پھر 7 دن جمع کر لیتے تو 18 تاریخ ہے، 18 کو بھی تھرسڈے ہوگا، اگر پھر 7 دن جمع کر لیتے 25 تاریخ تو 25 کو بھی تھرسڈے ہوگا۔ تو یہ 3 مرتبہ ہم نے 7 ایڈ کیے، تو 3 مرتبہ 7 ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 21، ٹھیک ہے۔ تو اگر 21 اور یہ 4 ہم جمع کر لیں تو یہ بنتے ہیں 25، ٹھیک ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ 4 کے ساتھ اگر میں 21 ایڈ کر لوں تو بنتا ہے 25، اٹ مینس 25 تاریخ کو بھی ہمارے پاس تھرسڈے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر 25 تاریخ کو تھرسڈے ہے تو 26 کو فرائیڈے اور 27 کو سیچرڈے۔ تو اس طریقے سے ہم نے سالو کرنا ہے، ہم نے 7 دنوں کا حساب لگانا ہے، اور بجائے اس کے کہ میں 7 جمع کروں 7 جمع کروں 7 جمع کروں، میں ڈائریکٹ 21 بھی جمع کر سکتا ہوں، ڈائریکٹ 14 بھی جمع کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو آپ لوگوں نے یہ دو چیزیں بہت یاد رکھنی ہے، 7 14 ٹھیک ہے اور 21، یہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ دیکھیں مجھ سے یہاں پر 2 تاریخ دیا ہے اور مجھ سے 23 کا پوچھا ہے، تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ یار میں نے ابھی اس کے ساتھ 21 دن جمع کرنے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھے کہ 9 تاریخ کو کون سی دن ہوگی، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یار 7 دن جمع کر لیتا ہوں۔ اگر آپ سے پوچھے کہ 17 تاریخ کو کون سی ہوگی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں 14 جمع کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یا تو آپ 7 جمع کریں ساتھ ساتھ، یا آپ ڈائریکٹ 7 کے ملٹیپلس کو بھی جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ 7 کو 2 مرتبہ کر دیتے تو 14 بنتے، اگر 3 مرتبہ کریں تو 21 بنتے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں اپنے کویشچن کی طرف۔ دیکھیں یہاں پر آپ سے پوچھا ہے کہ اگر ایک مہینے کی پہلی تاریخ کو ٹیوزڈے ہے، تو آپ بتائیں 15 تاریخ کو کون سی دن ہوگی۔ تو اس کا میں نے آسان شارٹ کٹ بتایا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے 7 دنوں کا حساب لگانا ہے یا ملٹیپل آف 7۔ ملٹیپل آف 7 کا کیا مطلب ہے، 14 یا 21 یہ آپ نے جمع کرنے، ٹھیک ہے۔ جس طرح دیکھیں یہاں پر ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو میں نے معلوم کرنا ہے، تو ڈائریکٹ میں 1 کے ساتھ 14 جمع کر سکتا ہوں۔ مجھے یہاں پر دیا ہے کہ 1 تاریخ کو کیا ہے، ٹیوزڈے ہے، تو میں ڈائریکٹ 1 کے ساتھ 14 اگر جمع کر لوں تو یہ ہو جائیں گے 15۔ اٹ مینس کہ 15 تاریخ کو بھی میرے پاس کیا ہو جائے گی، ٹیوزڈے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ اگر پہلی منڈے آپ کے پاس تو اچھا دیکھیں میں نے یہاں پہ بتایا کہ اگر پہلی تاریخ کو آپ کے پاس ٹیوزڈے ہے، تو دوسری ٹیوزڈے آپ کے پاس کب ہوگی، جب آپ اس 1 کے ساتھ 7 دن اور جمع کر لیتے ہو۔ تیسری ٹیوزڈے آپ کے پاس کب ہوگی، جب آپ اور 7 دن جمع کر لیتے ہو۔ دیکھیں 7 + 7 14 + 1 15، اٹ مینس کہ 15 تاریخ کو بھی آپ کے پاس ٹیوزڈے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس طرح کے وربل کی 13 ٹائپس ہے، جس کے اندر بلڈ ریلیشن کویسچن، کیلنڈر ٹائپ کویسچنس اور بہت سارے ٹائپس آ جاتے ہیں۔ ان تمام کے اوپر اس طرح سے شارٹ کٹ ٹرکس ہم نے دیے ہیں، جن کی مدد سے آپ کوئی بھی کویسچن 2 سے 3 سیکنڈ میں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ٹیسٹ میں ٹوٹل 20 سیکنڈز ہوتے ہیں ایک کویسچن کو سولو کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو شارٹ کٹ ٹرکس نہ آتے ہو تو آپ نہیں کر سکتے، اور نہ وہاں پر آپ کو کیلکولیٹر الاؤڈ ہوتا ہے، نہ پیج الاؤڈ ہوتا ہے، نہ بال پوائنٹ۔ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں ہی سولو کرنے ہوتے ہیں، اور ذہن میں آپ تب سولو کر سکو گے جب آپ کو اس طرح کے شارٹ کٹ ٹرکس آتے ہو۔ تو ہمارے پیڈ کورسز کے اندر ہم آپ کو وربل اور نان وربل کے ویڈیو لیکچرز فری دیں گے، جس کے اوپر ہم نے اس طرح سے بہترین ٹرکس بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں نیکسٹ کیا ہے کہ ان وچ بیٹل ڈڈ حضرت حمزہ مرٹیئرڈ، حضرت حمزہ کون سے غزوے میں شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئے تھے غزوہ احد میں، ٹھیک ہے، غزوہ احد میں، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، اور کس نے ان کو قتل کیا، شہید کیا تھا، وحشی ابن حرب نے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے بعد میں مسلمہ کذاب کو بھی قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مسلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا تھا، تو وحشی ابن حرب نے۔ اور وحشی ابن حرب نے مسلمان ہونے سے پہلے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب بعد میں جب یہ اسلام لائے، اسلام قبول کیا، تو پھر اس نے جنگ یمامہ میں بھی شرکت کی تھی، اور جنگ یمامہ میں اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلمہ کذاب کون سے غزوے میں قتل ہوئے تھے، تو جنگ یمامہ میں۔ اور اگر آپ سے پوچھے کہ کس نے قتل کیے تھے، تو وحشی ابن حرب نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ کا کیا ہے کہ حضرت حمزہ واز دا انکل آف ہولی پرافٹ۔ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ انکل کا نا بار بار پوچھا گیا ہے 153 لانگ کورس میں، 152 میں، کہ حضرت حمزہ اور ہولی پرافٹ کا کیا ریلیشن تھا، یہ ان کے کیا تھے، تو انکل تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں خاران ڈیزرٹ کہاں پہ ہے، تو خاران ڈیزرٹ خاران ڈسٹرکٹ میں ہے۔ خاران ڈسٹرکٹ آپ کے پاس بلوچستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے اس کے اوپر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ یہ لارجسٹ ڈرائی لیک آف بلوچستان یہاں پہ لوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کا لارجسٹ ڈرائی لیک کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، خاران ڈیزرٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیئرسٹ نہیں ہے، یہ ڈیزرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے اس کو کیا ہامن مشرقیل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی ڈیزرٹ ہے۔ اچھا پاکستان کی سب سے پہلی لارجسٹ ڈیزرٹ کون سی ہے، تو لارجسٹ ڈیزرٹ کون سی ہے، تھر ڈیزرٹ۔ تھر ڈیزرٹ کو چولستان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ آباد شدہ، اس میں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ، سب سے زیادہ رہنے والی صحرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، تر کو چولستان بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ پاکستان کا میپ ہے، اس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ تر یا چولستان کہاں پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نظر آ رہے ہیں نا، یہ بلوچستان ہے، اور یہ کچھ سندھ کے ریجن میں بھی ہوتا ہے، یہ بلوچستان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اچھا نیکسٹ کیا ہے کہ لیک وکٹوریا کہاں پہ ہے، تو لیک وکٹوریا دیکھیں آپ کے پاس نیانزا، ٹھیک ہے، اس کو وکٹوریا نیانزا بھی کہا جاتا ہے، یہ افریقہ میں لوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ
اس کا ریزروائر کیا ہے؟ ریور نیل، دریائے نیل اس کا چیف ریزروائر ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ چیف ریزروائر آف لیک وکٹوریا تو نیل. کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ افریقہ میں، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ تنزانیہ، یوگانڈا اور کینیا کے بارڈر میں لوکیٹڈ ہے. ابھی میں آپ کو یہاں پہ ایک میپ بھی دکھاتا ہوں، اس میپ میں آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے کہ یہ کہاں پہ. دیکھیں یہ لیک وکٹوریا ہے، اس ایک سائڈ پہ آپ چیک کر لیں یوگانڈا ہے، دوسرے سائڈ پہ آپ چیک کر لیں کینیا ہے، نیچے آپ چیک کر لیں تنزانیہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میپ کی مدد سے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہو کہ اٹ از سچویٹڈ ان دا مڈ آف یوگانڈا، کینیا اینڈ تنزانیہ. اور یہ کہاں پہ؟ یہ افریقہ میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے کویسچنز ہو گئے. اگر آپ سے ڈائریکٹ پوچھے کہ لیک وکٹوریا کہاں پہ ہے تو یہ افریقہ میں ہے. پھر افریقہ میں کہاں پہ؟ دیکھیں افریقہ کے اندر کنٹیننٹ ہے تو اس کے اندر بہت ساری کنٹریز ہے، تو اس میں دیکھیں یوگانڈا، کینیا اور تنزانیہ، اور چیف ریزروائر کیا ہے؟ نیل، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں تو آپ کو ابھی ہم دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ ہمارا کمپلیٹ پیڈ کورس جوائن کرنا چاہتے ہو تو اس سے ہم آپ کو ٹیسٹ کی 100% گارنٹی دیں گے. اس کورس کی جو نارمل فیس ہے وہ 4000 ہے، لیکن اگر آپ ابھی ایڈمیشن لیتے ہو تو یہ صرف آپ کو 1900 میں ملیں گے. اس کے اندر ہم آپ کو وربل اور نان وربل کے ویڈیو لیکچرز پرووائڈ کریں گے، جس کے اندر ہم نے شارٹ کٹ ٹرکس ایکسپلین کیے. جس طرح یہاں پر میں نے آپ کو کیلنڈر ٹائپ کویسچن کا شارٹ کٹ ٹرک بتایا جس کی مدد سے آپ کوئی بھی کویسچن 2 سے 3 سیکنڈ میں سالو کر سکتے ہو. تو اس طرح کے شارٹ کٹ ٹرکس ہم نے اپنے ویڈیو لیکچرز کے اندر ایکسپلین کیے. اور ساتھ میں یہاں پر جو ہم نے کویسچنز دیے ہیں وہ 100% سلیکٹڈ. اٹ مینس کہ آپ لوگوں نے صرف وہ کویسچنز کور کرنے ہیں، صرف وہ حل کرنے ہیں، اسی کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، اسی سے آپ کے ٹیسٹ کے اندر سارے کویسچنز آئیں گے. اس کے ساتھ ایک کمپلیٹ اکیڈمک نوٹس دیں گے جس کے اندر پاک اسٹڈی، میتھس، اسلامیات، ملٹری افیئرس، کرنٹ افیئرس، یہ ساری چیزیں ہوں گی. پچھلے 3 سال کے پاس پیپرز آپ کو پرووائڈ کریں گے، جس طرح اس ویڈیو میں آپ کو پاس پیپر سمجھا رہا ہوں جس کے ہم نے آنسرز دیے ہیں، ہم نے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کی ہے. تو اس طرح سے میں پچھلے 3 سال کے پاس پیپرز آپ کو دوں گا ہر سنٹر کے، ہر دن کے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ٹیسٹ سے 2 دن پہلے آپ کے ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹیسٹ ٹائم کے مطابق ہم آپ کو 200 سلیکٹڈ MCQs بھی دیں گے، اور ہمارے ریٹائرڈ آفیسر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اور اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. کلاسز ہماری ویب سائٹ کے تھرو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. lineforcesacademy.com یہ ہمارا ویب سائٹ ہے، اور نوٹس آپ کو ہمارے موبائل ایپ کے تھرو ملیں گے. اگر آپ ہمارے یہ کورس بائی کرنا چاہتے ہیں یا اس کے ڈیمو نوٹس دیکھنا چاہتے ہیں، ڈیمو لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہوتا ہے، آپ واٹس ایپ پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا نیکسٹ کویسچن کیا ہے کہ کولڈسٹ. دیکھ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا نیکسٹ کویسچن کیا ہے کہ کولڈسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ، دنیا کا سرد ترین صحرا کون سا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اٹلانٹک، نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ گرین لینڈ، ٹھیک ہے. گرین لینڈ اس کا نام ہے، اور یہ اٹلانٹک اوشن میں، ٹھیک ہے. تو یہ نان کنٹیننٹل اور کولڈسٹ ڈیزرٹ ہے. تو اگر آپ سے کوئی کویسچن میں پوچھے کہ نان کنٹیننٹل ورلڈ لارجسٹ ڈیزرٹ کون سی، تو گرین لینڈ. اور گرین لینڈ کہاں پہ؟ اٹلانٹک اوشن میں، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اس کی ایکسپلینیشن میں ہم نے دی کہ لٹ ڈیزرٹ ان ایران از دا ہاٹیسٹ پارٹ آن ارتھ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیے، اس کی امیج بھی میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. لٹ ڈیزرٹ ہاٹیسٹ پلیس آن ارتھ، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں لارجسٹ ڈیزرٹ آن ارتھ از انٹارکٹک ڈیزرٹ، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے پوچھے کہ لارجسٹ ڈیزرٹ آن ارتھ کون سی ہے تو یہ انٹارکٹک ڈیزرٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں کولڈسٹ ڈیزرٹ ان پاکستان کون سی ہے تو کٹپانا ڈیزرٹ، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں. تو یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ تصویر ہے، اکثر آپ لوگوں نے پرانے ونڈوز میں دیکھا ہوگا اپنے کمپیوٹر اسکرین پر. اس کا جو موسٹ اسپیسیفک کریکٹرسٹک ہے، یہ آپ کو جو پیٹرن نظر آ رہا ہے اس میں کچھ اس طرح سے، یہ لٹ ڈیزرٹ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ اس طرح کے پیٹرنز ہوتے ہیں، یہ اکثر کمپیوٹر اسکرینز پہ ہوتا تھا، ونڈوز میں یہ ڈیسک ٹاپ پہ یہ تصویر لگتا تھا. اچھا دیکھیں لانگیسٹ ریور آف ایشیا، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ ینگ تزی ان چائنا، اور اس کا لینتھ کیا ہے؟ 6300 کلومیٹر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ 3rd لارجسٹ ریور ہے دنیا میں. اگر آپ سے پوچھے کہ ایشیا کا لانگیسٹ ریور کون سا ہے تو ینگ تزی. اگر پوچھے کہ دنیا کا تیسرا کون سا ہے تو یہ ہے ینگ تزی، ٹھیک ہے. دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے. اچھا اگر یہ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے تو پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے ریور نیل، دریائے نیل. دوسرا ہے ایمیزون، ٹھیک ہے. ایمیزون دوسرے نمبر پہ. اکثر گوگل پہ کہیں پہ آپ کو ملے گا کہ یہ پہلے نمبر پر ہے، کہیں پہ ملے گا دوسرے پہ، لیکن یہ کنفرم ڈیٹا ہے کیونکہ آپ کے ٹیسٹ میں جو کویسچنز آئے ہیں تو اس میں اسی طرح سے اس کا پوچھا گیا، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اسمالسٹ ریور ایشیا میں کون سا ہے؟ اگر ینگ تزی لارجسٹ ریور ہے تو اسمالسٹ کون سا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ تمبورازی، ٹھیک ہے. تمبورازی ریور جو ہے یہ اسمالسٹ ریور ہے، ٹھیک ہے.
اچھا دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر، تو یہ ینگ تزی ریور ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک تصویر میں نے لی ہے جسٹ انٹریکشن کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو لیکچر تھوڑا اور بھی انٹرسٹنگ ملے گا، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں عبد القدیر واز ویل نون پلیئر آف، عبد القدیر کون سے گیم کے کھلاڑی تھے؟ تو آپ کے ٹیسٹ میں اس طرح کے کویشچن لازمی آپ سے پوچھے جاتے ہیں، جس میں جو پاکستان کے پرانی کھلاڑی ہیں مختلف گیمز کے، ان کا نام آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سے گیم کے کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے. تو عبد القدیر کیا ہے؟ یہ کرکٹ کے اسپن بالر تھے، ٹھیک ہے. تبھی میں نے یہاں پر کچھ اور بھی امپورٹنٹ کھلاڑیوں کے نام دیے. دیکھیں جہانگیر خان کیا تھا؟ یہ اسکواش کا کھلاڑی تھا، ٹھیک ہے. اور اس نے 555 گیم ایک کے بعد ایک کر کے جیتے تھے، اور اس نے یہ جینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی لکھوا ہے، ٹھیک ہے. اسے تو اس نے یہ 555 گیم ایک کے بعد ایک کر کے جیتے، اس میں کوئی بھی گیم نہیں ہارا اس نے، ٹھیک ہے. تو جہانگیر خان اسکواش کے کھلاڑی تھے، یہ کویشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جاوید میاداد کرکٹر تھے، ٹھیک ہے. محمد یوسف سنوکر پلیئر تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں. اچھا دیکھیں سمیع اللہ خان ہاکی کے کھلاڑی تھے. اس کے علاوہ جانشیر خان اسکواش کے کھلاڑی تھے، یہ کویشچن کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وسیم اکرم یہ کرکٹر تھے. اس کے علاوہ اور بھی آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اسرائیل از دا نیم آف، اسرائیل کس کا نام ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اس سے پہلے کویشچن میں نے ان کا بتایا تھا اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ سرونٹ آف اللہ. تو اس کا یہ مطلب بھی کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کویشچن میں بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ان سب کا میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھیں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے لازمی چیک کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے. کمنٹ میں نیچے مجھے بتائیں. اچھا دیکھیں تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹ. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے. والسلام. یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. والسلام.